السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جنت کی خوشخبری پانے والے وہ کون سے 110 افراد تھے کہ جنہیں رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ حضرت نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کم درجے والے بلند درجوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے دیکھتے ہو، اور بے شک ابو بکر اور عمر انہی یعنی بلند درجے والوں میں سے ہیں اور جن پر انعام ہوا ہے۔ اور عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ میں نے سوال کیا کہ حضور مردوں میں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ ابو بکر سے، اور اگر کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی مرد کو اپنا خلیل میں بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ عمر بن عاص سے پوچھا گیا کہ ہمیں مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، تو انہوں نے کہا، نبی کریم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا رسول اللہ کی گردن مبارک میں پھنسا کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر رسول اللہ کے پاس سے اسے ہٹایا۔ اور سفر ہجرت میں بھی ابو بکر صدیق کی محبت رسول اللہ کے ساتھ بہت تھی۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ہجرت کے واقعے کو بیان اس طرح کیا کہ ہم مکہ سے چلے تو لوگوں نے ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر ہمیں سراقہ بن مالک جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی تلاش نہ کر سکا۔ جب سراقہ نے ہمیں تلاش کر لیا تو وہ ہمارے اتنے قریب آ گیا کہ ہمارے اور اس کے درمیان 1 یا 2-3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تلاش کرنے والا تو پہنچ گیا ہے، اور میں رونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں اپنی جان پر نہیں بلکہ آپ کی جان کے لیے رو رہا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صدقہ کرنے کا حکم دیا تو اتفاق سے اس وقت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال بھی زیادہ تھا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی کے دن آگے بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا نصف مال پیش کیا تو رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جتنا لایا ہوں اس کے برابر۔ عمر نے کہا، اور ابو بکر جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اے ابو بکر، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ اے ابو بکر، میں تجھ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ہم پر ایسا کوئی احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا ہم پر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اس کو اللہ ہی قیامت کے دن ادا کرے گا۔ کبھی کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے۔
ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40,000 درہم خرچ کیے، اور حشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور انہوں نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کیا کہ جن کو اللہ کا دین قبول کرنے کی وجہ سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور اس کی بیٹی جاریہ بنت مومل اور عبیس کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا۔ عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کرایا ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے یعنی جنت، اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان میں سے جو چیز چاہے اختیار کر لے، تو اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی جنت۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگے تو ہم نے ان کے یوں رونے کی وجہ سے تعجب کیا کہ رسول اللہ تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں، تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو ہم کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد جس کو اختیار ملا وہ خود رسول اللہ تھے۔ ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہر چیز کے 2 جوڑے خرچ کرے گا تو وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے، اس میں سے تو داخل ہو جا۔ پھر جو کوئی نماز قائم کرنے والوں میں سے ہوگا تو اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا تو اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا تو اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی تم میں سے روزے دار ہوگا تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے۔ رسول اللہ نے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے۔ رسول اللہ نے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میں نے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، آج تم میں سے کسی بیماری کی کس نے عیادت کی ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے یہ اعمال جمع ہو جاتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ پھر کسی وقت آ جانا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ نہ ہوئے تو؟ اس کی مراد یہ تھی کہ اگر رسول اللہ وفات پا چکے ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر میں تجھے نہ ملوں تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تو مجھے جھوٹا سب نے کہا، لیکن ابو بکر صدیق نے مجھے سچا کہا اور اپنی جان اور مال مجھ پر قربان کر دیا، تو کیا تم میرے دوست کو ستانے سے باز آ سکتے ہو؟ آپ نے یہ کلمات 2 بار دہرائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق کو کسی نے بھی تکلیف نہ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو روزانہ ان کو مقرر کردہ خراج ادا کیا کرتا تھا اور آپ اس کے لائے ہوئے خراج سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کھانے کی کوئی چیز لایا تو ابو بکر نے اس سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص کی کہانت کی، اس کی قسمت کا میں نے حال بتایا تھا اور اس سے میں نے کہا کہ میں تو کہانت جانتا ہوں، اور پھر میں نے تکا لگایا، لیکن میرا تکا لگا ہوا جو تکا تھا وہ اتفاق سے میرے بتائے ہوئے کے مطابق اس کا وہ کام ہو گیا، تو اسے یقین ہو گیا کہ میں کہانت جانتا ہوں، تو آج اس نے میری کہانت کا معاوضہ دیا، تو یہ کھانا میں اس سے لایا ہوں جو آپ نے کھایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا کہ یہ کھانا کہانت کا ہے تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کہہ کر کے واپس باہر نکال دیا۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر سے کتاب اللہ کی ایک آیت تفسیر دریافت کی گئی تو فرمانے لگے، اگر میں کتاب اللہ کی کسی آیت کی وہ تفسیر بیان کر دوں جو اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، اور میں کہاں جاؤں گا اور میں کیا کروں گا؟ اور یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں خوشخبری جو انہیں جنت کے خوشخبری رسول اللہ نے سنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رکوع و سجود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ عبادات کرا لے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔